حضرت علی بن حسین، یہ امام حسین کے ساتھ زادے، قدرت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ یہ میدان کربلا میں بیمار تھے کیونکہ اللہ نے امام حسین کی نسل چلانی تھی، تو یہ شدید نیند تھے، اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، اتنا تیز بخار تھا کہ گر پڑتے تھے ظاہراً۔ تو امام حسین نے فرمایا بیٹا تو نہیں جانا۔ کہا جی آپ میری موجودگی میں جائیے کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں تو نے جانا ہی نہیں، میں جانے ہی نہیں دوں گا۔ حضرت امام زین العابدین علیل تھے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال تک حضرت علی کی صحبت اٹھائی ہے۔ بعض روایات میں اس سے زیادہ بھی آیا ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا جب آپ میدان کربلا میں گئے تھے تو 30 سال سے عمر زیادہ تھی، 30 سال سے عمر، اور داڑھی مبارک جو تھی نا آپ کی، جو لوگ شروع سے داڑھی نہیں نا کٹواتے ان کی زیادہ لمبی نہیں ہوتی، جو شروع سے داڑھی رکھ لیتے ہیں کیا پنجابی میں کہتے ہیں سچی داڑھی، اور ان کو خرشت بھی نہیں کرانا پڑتا، میں نے بھی کبھی نہیں کرایا، ضرورت نہیں پڑی، وہ نہیں کرانا پڑتا اس لیے کہ جو داڑھی شروع سے ہوتی ہے نا وہ اتنی زیادہ بڑی بھی نہیں ہوتی اور پھیلتی بھی نہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین کی داڑھی بہت زیادہ بڑی نہیں تھی، داڑھی مبارک آپ کی ٹوڑی کے نیچے تھی تو زیادہ بڑی نہیں تھی کیونکہ شروع سے رکھی ہوئی تھی، یہ نہیں کہ کٹو، تو داڑھی ان کی 33 سال عمر مبارک تھی با اختلاف روایات، کچھ لوگوں نے اس سے کم بھی لکھی ہے۔ 2-4 مہینے کے بعد جب کربلا سے واپس لوٹے تو ساری داڑھی سفید ہو گئی۔ حضرت علی کی ایک زوجہ اس وقت حیات تھی، امام زین العابدین آگے آگے آ رہے تھے گھوڑے پہ، حضرت علی کی زوجہ نے آگے جا کے دیکھا نا قافلے کا استقبال کرنے گئی، امام زین العابدین آگے تو جھٹ سے انہوں نے منہ چھپا لیا، پیچھے ہو گئی اماں جی۔ تو امام زین العابدین فرمانے لگے دادی کا تو پردہ نہیں ہوتا پوتے سے۔ آپ نے کہا آنتا زین العابدین، تو زین العابدین ہے، تیری ساری داڑھی چل مہینوں میں سفید ہو گئی۔ تو امام زین العابدین روئے، فرمانے لگے اماں جو میں نے کربلا میں دیکھا ہے، جو میں کربلا میں دیکھ کے آیا، تو دیکھتی تو یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ امام زین العابدین نے پائے اس بات کے ساتھ پوری دلیری کے ساتھ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شہادت 10 محرم کو ہو گئی نا، 61 ہجری میں معاملہ ختم ہو گیا، لیکن امام زین العابدین ساری زندگی طاغوتی قوتوں سے لڑتے رہے۔ امام زین العابدین کو کئی دفعہ بعد میں گرفتار کیا گیا ہے، کربلا میں کئی دفعہ بعد میں گرفتار کیا۔ مروان بن عبد الملک ظالم جو صحابہ کو مارا کرتا تھا، جس نے یزید لعنتی نے بنایا تھا، وہ امام حسن اور امام حسین کے خلاف تقریر کرنے والا مروان بن عبد الملک جو قابل ہو گیا زبردستی امام حسین کے بعد مسجد نبوی کی امامت پر، اس کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے تھی، بولے آنے جڑا ہوتے کو ہوتا ابھی کبھی بھڑا ہو سکتا ہے۔ مروان بن عبد الملک مسجد نبوی کا امام اور خطیب رہا ہے، بڑا ہستا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑی بدتمیزی کرتا تھا۔ امام زہری فرماتے، تابعی بزرگ ہے، کہتے اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کرا کے منگایا اپنے دربار میں، تو پورے ہوا کیا، یہ جو طریقت ہے نا ہماری، ایک مسئلہ یہاں سمجھا دوں، یہ جو پیری مریدی جو بیعت ہے یہ اسی وقت شروع ہوئی، کیونکہ بادشاہت پہلے جو خلیفہ ہوتے تھے وہ بادشاہ بھی ہوتے تھے، پیر بھی ہوتے تھے، رہنما سارا کچھ ہی وہ ہوتے تھے، لیکن امام حسن حسین کی شہادت کے بعد جب بادشاہ یزید جیسے لوگوں کے ہاتھ میں گئی نا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جو اللہ اللہ کرنے والے لوگ، دین سیکھنے والے تھے، وہ اکٹھے ہو گئے۔ اب وہ جو بیعت تھی اسی کو آج بیعت طریقت کہا جاتا ہے۔ لوگ اس طرف ہو گئے کہ اب وہاں بیعت کا سلسلہ نہیں رہا، یہ وہی بیعت ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، یہ سب لوگ فرمایا کرتے تھے۔ اب لوگ بڑے اکٹھے ہو گئے، لوگ آیا کرتے تھے، حضرت حسن بصری جیسے لوگ، امام زہری جیسے لوگ، حضرت سعید بن مسیب جیسے لوگ۔ امام زین العابدین نے کربلا کے بعد اپنا مکان مدینے سے باہر بنا لیا تھا، نام علی تھا، لیکن عبادت اتنی کرتے تھے کہ لوگوں نے زین العابدین کہنا شروع کر دیا، عبادت کرنے والوں کی زینت زین العابدین کہنا شروع کر دیا۔ بیٹا پاس ہو رہا تھا، گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، امام زین العابدین نماز پڑھ رہے، اتنی لمبی ساری رات 18 دن مصلی پہ رہتے، تو بہت سارے لوگ عقیدت مند ہو گئے۔ تو مروان کو خطرہ ہوا کہ کہیں امام زین العابدین میرے خلاف کوئی محال نہ بنا لے، اس نے ایسے ہی الزام لگا کے امام زین العابدین کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا بلا وجہ۔ امام زہری کہتے ہیں میں کھانا لے کے گیا تو امام زین العابدین نے نا وہ بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہتھ کڑیاں پہنی ہوئی ہیں، پیروں میں بھی ہاتھوں میں بھی، تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ کتنی تکلیف میں ہیں؟ یہ نفل میں نے کہا تو میرے شیخ تھے، استاد تھے، پیر تھے، میں وہ پڑھا
میں نے کہا حضور آپ کتنی تکلیف میں ہے؟ تو کہنے لگے زوری میرا امتحان ہے، مجھے امتحان دینے دے، میرا رب میری آزمائش کر رہا ہے تو مجھے کرنے دے، تجھے کیا تو کو روتا ہے؟ تو کہا حضور آپ اتنی تکلیف میں ہیں؟ فرماتے انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے دونوں طرف سے زنجیروں کو پکڑا، جب اللہ اکبر کہا تو دونوں طرف کی زنجیریں اتار کے امام زین العابدین نے نیچے رکھ دی، فرمانے لگے میں تو ایک دفعہ اللہ کا نام لوں تو اللہ ساری زنجیریں توڑ دیتا ہے، میں پابند نہیں ہوں، میں پابند نہیں ہوں ان لوگوں کا، میں تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی پرہیزگاری، محبت، پیار، خلوص، وفا، لوگوں کو دین سکھایا، ساری زندگی اللہ اللہ کا درس دیا۔ پوری دنیا سے لوگ امام زین العابدین کے پاس آتے، کیا لفظ ادا کر رہا ہوں، میں نے پورا مدینہ نہیں کہا، میں نے کہا پوری حکومت نہیں تھی آپ کے پاس، حکومت میں مروان بن عبد الملک تھا، کیونکہ 4 سوا 4 سال 4.5 تک یزید رہا ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد صحابہ سارے، اہل بیت نبوت سارے، جتنے بھی حضرات ہوتے تھے پوری دنیا سے جو اہل عقیدت تھے وہ امام زین العابدین کے آستانے پہ حاضری دیتے تھے۔ سعودیوں نے سارے نشان مٹا دیے ہیں لیکن امام زین العابدین کا گھر ابھی بھی موجود ہے، میں نے الحمدللہ 2 دفعہ اس کی زیارت کی ہے، اور مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ مشینیں لے کے جاتے ہیں لیکن وہاں پہ مشین چلتی ہی نہیں۔ ساری زندگی اس مکان کے اندر امام زین العابدین عصر کے وقت مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے چلے جایا کرتے تھے۔ ساری زندگی امام زین العابدین نے نماز میں، عبادت میں، ذکر میں، فکر میں، شمر جو تھا نا، ایک اس کے بارے میں روایت ہے، ایک عمر بن سعد کے بارے میں، جب مختار کے فوجی لگے نا پیچھے کہ ہم نے مارنا ہے امام حسین کے قاتلین کو، تو اس کے شمر کے پیچھے بھی لگے، تو یہ مدینے آ کے چھپ گیا تھا، اس کے پیچھے لگے تو یہ بھاگا، امام حسین پہ پانی بند کرنے والا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت علی اصغر کی گلے میں تیر چلانے والا، یہ جب بھاگتا بھاگتا آیا نا تو امام زین العابدین کے خیمے میں جا گھسا، آپ مصلی پہ بیٹھے تھے، یوں نظر اٹھائی تو کہتا ہے میں نے پانی پینا ہے، پانی بند کرنے والا کہتا ہے میں نے یہ حوصلے دیکھو، دلیریاں دیکھو۔ امام زین العابدین خود اٹھے، پیالہ پکڑا، پہلے اسے دھویا، پھر اس میں پانی بھرا، پانی بھر کے اس کو پلایا، اور پینا ہے؟ کہتا ہاں، ایک پیالہ اور دیا، اور پینا ہے؟ ہاں، ایک پیالہ، اتنا پانی دیا کہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، شرمندہ ہو گیا کہ یہ امام زین العابدین۔ باہر نکلا، دل میں خیال آیا زین العابدین نے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو ایسا نہ کرتے، پھر اندر آ گیا، کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین کی آنکھیں آنسوں سے برس پڑی، فرمانے لگے تو نے میرے 6 ماہ کا بھائی پیاسا مار دیا تھا، تجھے میں بھول سکتا ہوں؟ تو اندر داخل ہوا تھا تو سارے زخم میرے تازے ہو گئے، تو کہا پھر آپ نے پانی کیوں پلایا؟ فرمانے لگے پانی بند کرنا تیرے جیسے لوگوں کا طریقہ ہے، اور دشمنوں کو پانی پلا دینا نانا محمد کی سنت ہے تو میں نے ادا کی ہے، یہ میرے نانا کا طریقہ ہے تو میں نے ادا کیا۔ یہ گراؤنڈ امام حسین نے بنائے ہیں۔ دیکھیے یہ کچھ جدوجہد ایسی ہوتی ہے جو مسلح ہوتی ہے، یہ اہل طریقت، اہل تصوف، امام زین العابدین نے جو لوگ تیار کیے، اگر میں ان کے نام بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ حضرت حسن بصری کو تیار فرمایا، حضرت حسن بصری جیسے لوگ، امام حسن بصری جو ولایت کے بادشاہ ہوئے، امام زین العابدین کے شاگرد ہوئے، حضرت امام زین العابدین کے، حضرت سعید بن مسیب جیسے خیر التابعین امام زین العابدین کے شاگرد، حضرت حرم بن حیان جیسے جلیل و قدر لوگ جنہوں نے بعد میں رسول اللہ کی سینکڑوں حدیثوں کو روایت کیا، امام زین العابدین کے شاگرد ہیں۔ رکے نہیں، میدان کربلا میں ہمت ٹوٹ گئی، اب معاملات آگے نکل گئے تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں، انہوں نے مصلی پہ بیٹھ کے نبی پاک کا دین پڑھانا شروع کر دیا، انہوں نے پھر حجرے میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ، اور اس اللہ اللہ کا نفع یہ ہوا، اس اللہ اللہ کا فائدہ یہ ہوا کہ ایسے مجاہد تیار ہوئے، ایسے دلیر تیار ہوئے کہ کچھ سال گزرے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے نیک آدمی کی حکومت قائم ہو گئی، امت کو یہ نفع ملا۔ نیک لوگ آپ دیکھیں نا، اگر سارا زمانہ برائی سے بھرا ہوا ہے تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے کرے سارے، آپ 5 آدمی صحیح کر دیں، آپ 3 آدمی ٹھیک کر دیں، اپنا کردار تو ادا کریں، اپنا آپ اس کے اندر کردار، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کردار ادا فرمایا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی غریب پروری، جب یزید مر گیا
اور دیگر حکومتیں آنے لگی تو امام زین العابدین کے پاس لوگ بہت سارے نذرانے لے کے آتے، یزید کے زمانے میں بھی آتے، لوگ بڑے نذرانے خدمت کرتے، بڑا کچھ کرتے، گھروں کے اندر بڑا سامان آپ کے پاس پڑا ہوتا۔ آپ کے صاحبزادے امام باقر آپ فرماتے رات ہوتی تو میرے ابا جی اپنے کندھے پر بوریاں رکھ لیتے، اپنے کندھے پر، شہزادے خود اپنے کندھے پر، اور غریبوں کے گھروں تک پہنچا کے آتے، خود بوریاں اپنے کندھے پہ رکھ لیتے۔ فرماتے میں کہتا ابا جی میں چھوڑ آتا ہوں، مجھے بتائے۔ فرمانے لگے اگر تو چھوڑنے جائے گا تو تجھے اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، تو میں کسی کو رسوا نہیں کر سکتا، میں رسوا نہیں کروں گا، میں خود دے کر کے آتا ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بھر یہ غریب پروری کا مظاہرہ فرمایا، اپنے بچوں کی تربیت فرمائی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلے پہ بیٹھے اتنے پاورفل ہو گئے کہ حکومتیں ان سے ڈرنے لگی، مصلے پہ بیٹھے بیٹھے اتنے پاورفل ہوئے، اتنے عظیم ہوئے کہ حکومتیں ڈرنے لگی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مروان جیسا تگڑا حکمران، ظالم جو آدمی ہوتا ہے نا، بدماش آدمی سمجھتے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ لوگوں کی شرافت ہوتی ہے، لوگوں کی یہ ایک آدمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ جھگڑے میں کون جیتا کرتا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگا کہ حضور آپ بتا دیں۔ فرمایا جو زیادہ منہ زور ہوتا ہے وہ جھگڑے میں جیت جاتا ہے، جھگڑے میں شرفا نہیں جیتا کرتے، جو منہ زور لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑا منہ زور تھا، بڑا بدتمیز تھا، اگر اس کو کوئی سیابی بھی نظر آ جاتا تو اس کو بھی ایڑی لگانے سے باز نہیں آتا تھا، بڑا نالائق، ڈنڈا سوٹا بڑا چلاتا تھا، بڑا سخت گیر آدمی تھا، لیکن اس نے ایک غریب آدمی پہ ظلم کیا، اس کا مال دبا لیا۔ تو امام زین العابدین تھے نا حضرت علی کے پوتے، اگرچہ بیٹھے تھے اندر حجرے میں بیٹھے تھے، آپ بظاہر تصوف طریقت کی خدمات سر انجام دے رہے تھے، لیکن اس شخص نے آ کے رویا، کہنے لگا حضور میرا اس نے مال دبا لیا ہے۔ تو امام زین العابدین نے چھڑی ہاتھ میں لی اور چھڑی ٹیکتے ہوئے مروان کے دربار میں پہنچے، کہنے لگے اس غریب کا مال تم نے لیا ہے؟ تو نے لیا اس کا مال؟ کہنے لگا میں گورنر ہوں۔ اس نے کہا نا زبردستی میں گورنر ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے امام زین العابدین کے ہاتھ میں چھڑی تھی، زور سے فرش پر ماری، کہنے لگے انا ابن حسین، اگر تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ 3 دفعہ امام زین العابدین نے جملے کہا نا تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں، پتہ ہے نا؟ جب 3 دفعہ قیددار آواز میں جملے کہے تو امام زین العابدین سے کہنے لگا آپ چاہتے کیا ہیں؟ فرمانے لگے ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے، ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے۔ اسی وقت بھرے دربار میں مروان نے مال ملایا، اس غریب آدمی کو دیا، وہ غریب آدمی اپنا مال لے کے واپس چلا گیا۔ امام زین العابدین بھی لوٹے، لوگ مروان سے کہنے لگے اور تو اتنا دلیر بنتا ہے، ایک صوفی آدمی جس کے ساتھ بندہ بھی کوئی نہیں، ایک غریب آدمی کھڑا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی خنجر نہیں، تو ڈر کیوں گیا ہے؟ کہنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، امام کی گرج اتنی زبردست تھی کہ میرا وجود کانپ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا اگر میں نے بات نہ مانی تو پتہ نہیں آسمان گر جائے گا یا زمین پھٹ جائے گی۔ یہ ڈر گیا، ہیبت طاری ہو گئی، روب تک۔ اصل بات کیا تھی؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے، جس کے ساتھ اللہ ہو۔ حضور نے فرمایا غار ثور میں حضرت ابو بکر سے قرآن بیان، لا تحزن ان اللہ معنا، تو نہ ڈر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے، جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے پھر وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتا۔ ایک محبت کی بات بھی بتا دوں، لوگ ہی نہیں جاتے تھے۔ امام باقر فرماتے ایک دن ایک ہرنا آ گیا، ہرنی آ گئی دوڑی تو امام اندر عبادت کر رہے تھے تو میں باہر دروازے پہ کھڑا تھا، تو وہ ہرن بار بار امام صاحب کے کمرے کی طرف جاتی، فرماتے میں بند کرتا، یہ ملا جامی نے اس کو شواہد النبوہ کے اندر لکھا ہے، فرماتے بار بار جاتی، میں اس کو روکتا، تو نماز مکمل کر کے مجھے کہنے لگی کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور ایک ہرنی ہے اندر آنا چاہ رہی ہے، تو فرمایا کھول دو دروازہ، آنے دو، جانور ہے، آنا چاہتی ہے تو آنے دو۔ کہتے وہ ہرن اندر آیا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ امام صاحب کے رات کا وقت ہے، تو امام زین العابدین کے کان کے ساتھ منہ لگائے ہوئے ہیں، شام کا وقت ہے۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ امام زین العابدین نے چھڑی پکڑی، امامہ باندھا، جبہ پہنا، فرماتے آگے آگے ہرن چل رہا، پیچھے پیچھے امام زین العابدین چل رہا۔
आगे आगे हरन चल रहा है, पीछे पीछे। भाई हमारा तो अकीदा हुजूर गौसे आजम के बारे में है कि वो जिन्नो बशर के पीर है, जिन्नो बशर के पीर सबका अल्लाह के बंदों की तरफ, अल्लाह की हर मखलूक का रुझान होता है अल्लाह के बंदों की तरफ। कहते हरन के पीछे पीछे एक आराबी के दरवाजे तक ले गई हरन। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ना दस्तक दी दरवाजे पे और हरन एक कोने में खड़ी हो गई। दस्तक दी, वो बाहर आया तो फरमाने लगे तेरे पास कोई हरनी के बच्चे हैं? उसने कहा आपने क्या करना है? फरमाया मैं खरीदने आया हूँ, मैं वो बच्चे खरीदने आया हूँ। कहते हैं 2 बच्चे थे। कहने लगा कि मैंने तो सवेरे बेचने थे, मैं रोज जंगल से कुछ ना कुछ पकड़ के लाता हूँ, सवेरे बेचने थे, सवेरे गाहक ढूंढने थे, आप रात को ही आ गए, क्या लेगा? उसने कहा 20 दिनार 2 बच्चों के। इमाम साहब ने 20 दिनार दिए, बच्चे पकड़े, वापस लाए। इमाम बाकर फरमाते हैं 2 हरन के बच्चे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब पकड़ाए तो मेरी आंखें छलक पड़ी, मैं रो पड़ा और मैंने कहा अब्बा जी मैं तो समझता था इंसानों के दुख का ही मदावा करते हैं, अल्लाह ने तो आपको जानवरों के दुखों का मदावा करने की भी तौफीक अता फरमाई। तो फिर मेरे इमाम ने सच कहा है ना, तेरी नस्ल पाक में है। कैसा अकीदा है, कैसा अकीदा है हर बंदे की अपना। मैं तो जब भी किसी सैयदजादे की, किसी अहले बैत की कोई बात पढ़ता हूँ ना, आप यकीन करें तो मेरे सामने आला हज़रत का शेर रहता है, पलट पलट के बात वही जाती है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना ही नूर का, सब घराना ही। जब तंग आ गया ना मरवान तो दुनिया हटती नहीं, और उसके बाद भी कोई खलीफा आया तो सारे तंग ही रहते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ज़हर दिलवा दिया। इमाम हसन की शहादत भी ज़हर से हुई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ज़हर दिलवाया। जब ज़हर आपकी रगों में उतरा, आपको दर्द महसूस हुआ, तो इमाम बाकर फरमाते सजदे में चले गए, सजदे में चले गए। मैंने कहा हुजूर इतनी तकलीफ है, आप ये क्या कर रहे हैं? फरमाने लगे मैं सोचता था मैं जिहाद पे नहीं निकला तो कहीं बिस्तर पे मुझे तभी मौत ना आ जाए। मेरा दादा भी शहीद, मेरा वालिद भी शहीद, मेरे ताया भी शहीद, मेरे भाई भी शहीद, मेरे फुफी दाद चचा दाद भी शहीद। मैं सोचता था कहीं तभी मौत ना चला जाओ। सजदा शुक्र अदा कर रहा हूँ कि रब ने मुझे भी शहादत अता फरमाई है, अल्लाह ने मुझे भी शहादत की मौत अता फरमाई है। फिर वसीयत फरमाई इमाम, देखिए अल्लाह वालों के मज़ार की भी बरकत होती है। इमाम बाकर को वसीयत फरमाई, साहिबजादे को फरमाया मुझे मेरे ताया इमाम हसन के साथ जन्नतुल बकी में दफन करना, उनके साथ। तो कहते मैंने कहा अब्बा जी वहाँ तो जगह ही नहीं। रोते हुए मैंने कहा, कहने लगे तू जाके तलाश करना, जगह मिल जाएगी। फरमाते मैं पहले जन्नतुल बकी जाता था तो कब्रें साथ साथ मिली हुई नजर आती थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विसाल के बाद गया तो मुझे पूरी कब्र की जगह नजर आई, पूरी जगह जिसको मैं पहले छोड़ा समझा करता था वो पूरी जगह मिली। इमाम हसन के बिल्कुल मुत्तसिल इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मज़ार है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सैकड़ों शागिर्द छोड़े, दर्जनों हज़ारों की तादाद में आपसे फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने वाले लोग छोड़े। और जितना सूफिया का सिलसिला फिर आगे बढ़ा, हज़रत हसन बसरी, हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़, फिर उसके बाद हज़रत सिरी सख्ती, फिर उसके बाद हज़रत मैं अगर आपको दलाइल के साथ अर्ज़ करूँ तो सारा फ़ैज़ान इमाम ज़ैनुल आबिदीन का है, सारा फ़ैज़ान। आपके अपने साहिबजादे इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफ़र सादिक और इमाम जाफ़र सादिक के शागिर्द और मुरीद है इमाम आज़म अबू हनीफा। जितनी शाखें इल्म की फैली, जितनी शाखें फिर उसके बाद तरीक़त की फैली, इल्म हदीस की फैली, वो सारी इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फ़ैज़ान है। और आज तक उम्मत मुस्लिमा के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फ़ैज़ान जारी है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। इल्मी फ़ैज़ान भी, रूहानी फ़ैज़ान भी, और दुनिया में जितने सादात पाए जाते वो भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। इमाम हुसैन की सारी औलाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से है। अल्लाह तबारक व तआला ने किस कदर फजल फरमाया। इमाम हुसैन के एक बेटे मैदान करबला में मौजूद रहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। यजीद के 14 बेटे थे, बच्चे तो उनके भी हुए होंगे, बात आगे। और यजीद का एक बेटा बड़ा नेक भी था जो यजीद के बाद तख्त नशीन हुआ। बैठते ही उसने कहा कि मैं उस तख्त पे नहीं बैठ सकता जिस तख्त के पाए में इमाम हुसैन का खून मौजूद हो। और मैं ना मेरा बाप इस काबिल था ना मैं इस काबिल। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। अल्लाह जिंदों से मुर्दे, मुर्दों से जिंदे, अच्छों से बुरे, बुरों से अच्छे पैदा कर देता है। इमाम यजीद का बेटा कहने लगा कि मैं नहीं इस काबिल थे। यहाँ 40 दिन उसने कहा मैं 40 दिन देता हूँ, अपना हुक्मरान बना लो। उसके बाद वो तख्त से नीचे उतर गया। नेक भी एक बेटा था लेकिन फिर भी यजीद की नस्ल आगे
نہ بنی نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، جو رہا تو نام، اور انسان کو بیدار تو وہ لینے دے، ہر شخص پکارے گا ہمارے حسین۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں نبی پاک ایک سفر پہ گئے تو مجھے اپنا نائب بنا کے مدینے میں چھوڑ گئے حفاظت کے لیے۔ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات؟ حضور مجھے چھوڑ گئے، کہتے ہیں میرے پاس مال غنیمت کے تھوڑے سے پیسے تھے، میں سونے کا ایک ہار لایا، ایک لاکٹ لایا، اور سیدہ فاطمہ کو تحفہ دیا پہلی دفعہ، سونے کا ہار انہوں نے پہن لیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے آتے، سب سے پہلے۔ حضرت یعنی کہتے ہیں قاصد آیا، اس نے آ کے بتایا کہ کل نبی پاک واپس آ جائیں گے۔ سیدہ فاطمہ بڑے دنوں سے انتظار کر رہی تھی کہ حضور آئے نہیں، اتنے دن ہو گئے۔ جب جا کے بتایا نا کہ کل حضور آئیں گے تو کہتے سیدہ نے صبح سے صفائیاں شروع کر دی، کھانا پکایا اپنے معبود کے لیے، حضور کے لیے بہترین کھانا بنایا اور بہت ساری تیاری کی۔ کہتے حضور آئے حسب روایت، حسب عادت، وہی مبارک عادت جو محبوب کی ہمیشہ سے تھی۔ نبی پاک آئے، پہلا قدم سیدہ فاطمہ کے گھر میں رکھا، السلام علیکم کہا، اور سیدہ نے وعلیکم کہا تو حضور نے ان کا چہرہ دیکھا تو واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رونے لگ گئی۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گھر آیا تو بی بی صاحبہ زاروں قطار رو رہے۔ فاطمہ کیا ہوا؟ کالی پتہ نہیں، حضور سلام لیا واپس چلے گئے، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں، پتہ تو کرے۔ شیر خدا کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو نبی پاک بھی ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں رو رہے ہیں، فاطمہ وہاں رو رہی ہے، بات کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے، اگر فاطمہ بھی سونے سے پیار کرے گی تو امت کی غریب بیٹیاں کدھر جائیں گی؟ وہ بھی سونا پہننے لگ گئی ہے، وہ بھی اگر یہ کام کرے گی تو غریبوں کی بچیاں کس کے طریقے پہ چلیں گی؟ وہ بھی سونا پہنتی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے نہیں پہنا، وہ تو میں نے لا کے دیا ہے، انہوں نے خواہش نہیں کی۔ تو محبوب نے فرمایا اسے جا کے بتاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جا کر کے بتایا گیا کہ محبوب پاک تو اس بات سے آپ سے ناراض ہے۔ حضرت فاطمہ نے اسی وقت سونا اتارا، کہا علی جو مدینے میں سب سے غریب گھر ہے اسے دے آ جا کے۔ بھائی نبی پاک نے انہیں سادگی میں رہنا، پاکیزگی میں رہنا سکھایا، انہیں غسل سکھایا، انہیں عبادت سکھائی۔ نبی پاک علیہ السلام، یہ تو ساری دنیا بیان کرتی ہے کہ امام حسین نبی پاک کے کندھے پہ بیٹھ جاتے تھے سجدے کے عالم میں تو 72 تسبیحیں حضور پڑھتے تھے۔ پتہ ہے حضور سکھاتے کیا تھے؟ نبی پاک امام حسین کو سجدہ کرنا سکھا رہے تھے، حضور سجدہ کرنا سکھا رہے تھے، سجدہ کرنا۔ پورے کربلا میں، پورے کربلا کے واقعے میں کسی جگہ بھی امام حسن اور امام حسین نے کسی ایک مقام پہ بھی یزیدیوں سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں منوائی، کہا جو تمہاری مرضی۔ ایک بات صرف کی، ایک گزارا، توجہ ہے میری بات پر، ایک بات صرف کی، ایک مطالبہ رکھا۔ جب 9 محرم کو عمر بن سعد نے، شمر نے، ان سب نے کہا نا کہ حسین جام اب بات ختم ہو گئی، یا بیعت کرو یا جنگ کرو، تو امام حسین نے فرمایا مجھے اس رات کی مہلت دو۔ علی کے بیٹے مہلت مانگ سکتے ہیں؟ بولے نا یار، مہلت مانگتے تھے وہ، کیا ضرورت تھی؟ امام حسین نے فرمایا مجھے مہلت دے، ایک رات رہ گئی ہے، میں راج کے سجدے کرنا چاہتا ہوں۔ سجدوں کے لیے مہلت مانگی، سجدوں کے لیے، توجہ ہے میری بات پر؟ محفل لمبی، نمازیں چھوٹی، 24 گھنٹے آپ کسی کو بٹھا لیں باہر، وہ بیٹھا رہے گا، گپے لگائے، نماز کا ٹائم ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، لوگوں دوڑ گئے، اوہ نماز پڑھنی پڑ جائے گی، ایسے لگتا جیسے کوئی بہت مشکل مرحلہ آن پڑا۔ بھائی کربلا والوں کا تو پیغام ہی نماز ہے، ان کا تو طریقہ ہی نماز ہے۔ امام حسین نے کہا ایک رات کی مہلت، فقط اس لیے کہ میں کھل کے نمازیں پڑھ لوں۔ ساری رات بڑی باتیں تھی نا، بڑی باتیں، سیدہ زینب سے دکھ سکھ کر سکتے تھے ساری رات، امام زین العابدین کو بڑی باتیں بتا سکتے، بڑا کچھ ہو سکتا تھا،
لیکن امام زین العابدین کہتے ہیں ساری رات حسین ابن علی نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ چل تو اس طرح کر، امام حسین تو ساری زندگی ساری رات پڑھتے رہے نا، تو چل ایک رات کی عبادت کر ان کے نام پر، ایک رات ساری جاگ نہیں نا تسی آ گئی تھی، ایک رات کہی ہے میں نے۔ بڑا مشکل ہے ہمارے لیے، آپ یقین کریں مسلح، اور پھر کسی نے ہمیں کان میں بتا دیا ہے کہ تسی نسبت آ لے ہو، تسی بخشے ہو، اے کوئی پکی گل دسی ہے ساری، اس میں کوئی شک نہیں کہ نسبت سے بخشے جائیں گے۔ لیکن امام حسین ڈائریکٹ نواسے ہیں نبی پاک کے، اگر وہ نسبت کے باوجود بھی ساری ساری رات نماز پڑھتے ہیں تو کس قسم کا نسبت والا ہے کہ 10 محرم کو بھی تیری ساری قضا ہو جاتی، ساری قضا چھٹی، ہم نسبت والے ہیں۔ بس نسبت کا یہ معیار ہوتا ہے، نسبت کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جو محبوب نے کیا وہ ہم نے کر کے چھوڑنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ اور پھر اہل بیت نبوت کا اسوہ حسنہ پردہ ہے، پردہ۔ بڑی گمراہی آ گئی ہے امت میں۔ اب جو بچی MA MBA کر لیتی ہے وہ سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے حقوق برابر کے۔ اسلام نے عورت کو برابر کے حقوق نہیں دیے، عزت والے حقوق دیے۔ کون سے حقوق دیے بولیے؟ میں ایک یونیورسٹی میں تھا تو ایک بچی نے پیغام دیا، کہنے لگی جی، بچیاں بھی تھی پردے میں بیٹھی ہوئی، لیکچر یونیورسٹی میں ہو رہا تھا، تو اس نے کہا جی عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں ہوتا، عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں، ہم کدھر جائیں؟ میں نے کہا چلیں ادیبانہ انداز میں یہ بات درست ہے لیکن حکیمانہ انداز میں درست نہیں۔ عورت کی تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بڑی شاندار رکھی ہے۔ جب تک باپ جوان ہوتا ہے نا، توجہ ہے میری بات پر، جب تک باپ جوان ہوتا ہے تو بیٹی اس کے گھر رہتی ہے، اور جب بچی جوان ہوتی ہے، آپا تھوڑا بوڑھے ہونے لگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خامد کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے عورت پر، اور جب خامد تھوڑا بوڑھا ہونے لگ جاتا ہے تو بچے جوان ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا بی بی تو سمجھی نہیں، تو کہتی ہے میرا گھر کوئی نہیں، رب کریم نے تو تیرا محافظ ہمیشہ جوان آدمی کو رکھا ہے، جوان کو، کبھی باپ کو، کبھی بھائی کو، کبھی بیٹے کو، کبھی شوہر کو۔ تو یہ کیسے؟ اسلام نے تو تیرا نہیں ہے، جوان کون تیرا محافظ رکھا اگر تو سمجھے۔ حضرت فاطمہ نے ساری زندگی پردے میں گزاری، ان کا ننگا سر کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ یہاں اللہ خیر کرے دینداروں کی بچیاں پردہ نہیں کریں، حاجیوں نمازیوں کی بچیاں پردہ نہیں کریں، کپڑے استری نہ ہو تو گھر میں جھگڑا شروع ہوتا ہے، اور بی بی پردہ نہ کرے تو پرواہ کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سہل ایک تابعی بزرگ ہے، نام یاد رکھنا، عبداللہ بن سہل کہتے ہیں سیدہ زینب جب کربلا سے واپس آئیں تو وہ میری پڑوسن تھی، 15 سال کہتے ہیں میں ان کا پڑوسی رہا ہوں، 15 سال، 15، امام شورانی نے اس کو لکھا ہے، 15 سال میں حضرت زینب کا پڑوسی رہا۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ بی بی برقع پہن کے باہر نکل آتی ہے، بازار جانا ہے، دوائی لینی ہے، کوئی کام ہے، کہتے ہیں 15 سال میں پڑوسی رہا، پر میں نے پردوں میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی۔ ہوتا نا برقعے میں بندہ بی بی دیکھ لیتا، میں نے پردے میں چھپی ہوئی بھی بی بی کبھی نہیں دیکھی۔ تو کربلا والوں کا تو طریقہ پردہ ہے، ان کا طریقہ، اب آخری بات سنیں، کربلا والوں کا طریقہ حوصلہ ہے، ہمت ہے۔ ہمارے ہاں نا خودکشیاں عام، جھگڑا عام، لڑائی عام، اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ کوئی نہیں، ذرا سی بات کوئی بندہ برداشت کرنے کو تیار ہے۔ اہل بیت کا جو طریقہ ہے نا وہ حوصلہ ہے، وہ صبر ہے، وہ چلے محبت کی بات ہے کر دیتا ہوں۔ ایک بابا جی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جناب صحت کیسی ہے؟ کہ دکھا نہیں وڈیریا کر چڑیا۔ میں کہا کنی عمر ہے تہاڈی؟ کہتا میں عمر تے ابھی 76 سال ہے۔ تو میں کہا دکھاں تو بغیر بھی ہوں تسا وڈیریا ہی ہونا سی، بس کر دے، دکھوں کو بدنام کیا ہوا بلا وجہ، اب بس کریں، وڈیرے ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ تو نہ دکھانا لا دیتا ہے۔ ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی، ہم تو اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ اللہ والے تو مطلب شکوہ کرنا ہر وقت شکوہ، حوصلہ ہی کوئی نہیں، سکون ہی کوئی نہیں، پریشانی بڑی ہے جی، آزمائش بڑی ہے۔ کبھی آپ نے کہیں سنا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب معاذ اللہ نفسیاتی مریض ہو گئی تھی؟ امام زین العابدین، سیدہ سکینہ، حضرت صغرا، وہ حوصلے میں رہی، وہ توانا رہے۔ امام زین العابدین نے اس کے بعد بھی کئی دفعہ پیروں میں بیڑیاں پہنی، کئی دفعہ سادات کا خاندان چلا۔ یہ جو داتا علی اجویری نے آ کے آپ کو کلمہ پڑھایا یہ بھی سید زادے،
सैयदों का काफिला रुका नहीं, ये ख्वाजा अजमेरी भी सैयदजादे, गौसे पाक जिलानी भी सैयदजादे, ये सादात का सिलसिला चलता रहा। बार बार आके उम्मत की क़यादत की इन लोगों ने। जब देखे ना यहाँ किसी बंदे का कटा हुआ हाथ फेंका जाए ना, बल्कि उंगली फेंक दी जाए, तो लोग डर के भाग जाएंगे। किसी का, अपने किसी का नहीं, किसी का, क्योंकि इंसान का वजूद कट जाए तो दहशत पैदा हो, आप डर के भाग जाएंगे। इमाम हुसैन का कटा हुआ सर, तवज्जो है मेरी बात पर, जरा गौर करना, बंदे का सर कट जाए, हम सुनते हैं बात पर गौर नहीं करते। थाड़ उनका पड़ा था करबला में, कटा हुआ सर, जुल्फे, पगड़ी, कटा हुआ सर नेज़े पे, आगे आगे सर जा रहा है, पीछे सैयदा ज़ैनब जा रही, बा पर्दा यजीद के दरबार में पहुंची। बीबी साहबा पर्दे में बैठ गई। यजीद कहने लगा, देख लो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे दुश्मनों का माज अल्लाह क्या हाल हुआ। जब उसने ये कहा ना, तो हज़रत नौमान बिन बशीर सियाबी बैठे थे, और साथ कहते हैं मेरे एक नाबीना सियाबी भी बैठे। हज़रत नौमान बिन बशीर कहते हैं कि जब उसने ये कहा ना कि अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और नकले कुफ्र न बाशद, मेरे दुश्मनों का ये हाल हुआ, तो कहते हैं सैयदा ज़ैनब वहाँ से उठ के खड़ी हो गई। बा पर्दा सैयदा ज़ैनब खड़ी हुई, और फरमाते हैं इस तरह नहीं खड़ी हुई कि बीबियाँ रोती हैं तो कहती हैं हाय ये वो, इस तरह नहीं, हौसला, हिम्मत। और जिस तरह कोई सियाना खतीब खुतबा पढ़ता है, इस तरह सैयदा ने खुतबा पढ़ा। पहले अल्लाह की हम्द की, फिर नबी पाक पे दुरूद पढ़ा, और फिर कुरान पाक की आयत पढ़ी, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा, ये आयत पढ़ी। कहते सैयदा की आवाज़ में वो रोब था, वो गर्ज थी, वो वकार था, वो इत्मीनान था, कि वो नाबीना से अभी मेरा घुटना हिला के कहने लगे, नौमान अली आ गए हैं दरबार में, अली आ गए हैं। जिब्रील अमी बोल रहे हो जैसे, हिकमत के कोहर रोल रहे हो जैसे। दरबार दमिश्क में बीबी ज़ैनब का खिताब, मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। का ये तो हजरत अली की आवाज़, अली आ गए क्या, अली आ गए। सैयदा ज़ैनब फरमाने लगी, यजीद तेरी हुकूमत है और तू कहता है कि अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, जरा वक़्त बदलने दे, जिक्र तेरा भी होगा पर तुझ पर लोग लानत बरसाएंगे, और जब मेरे हुसैन का जिक्र होगा तो खतीब जुमे के खुतबे में जिक्र किया करेंगे, खुतबों में मेरे नाम। भाई हौसला पैदा करे ज़िंदगी में, हमारे अंदर हौसला नहीं रहा, हौसला नहीं, तवानाई नहीं, ज़रा ज़रा सी बात पे हम बिगड़ते हैं, नाराज़ होते हैं, अपनी तबीयतों को इकट्ठा करें। पहला सबक ये अर्ज़ किया है कि अहले बैत से प्यार करें, बहस छोड़ दें, सहाबा से प्यार करें और बहस, नबी पाक का मिलाद मनाएं और बहस करनी छोड़ दें। और दूसरी बात ये कि अहले बैत का तरीका फ़क्र व फाका है, उनका तरीका सखावत है, उनका तरीका पर्दा है, उनका तरीका इबादत है, उनका तरीका हौसला है। हौसला मंद ज़िंदगी गुजारें, तवानाई वाली ज़िंदगी गुजारें।